اے عشق تیری خاطر از قلم فروا خالد پارٹ نمبر 6۔ ارتضیٰ کو مہروش کے ساتھ روا رکھا جانے والا اپنا رویہ اور اس کی ایمانداری اور محبت کو ٹھکرانے کا پچھتاوا اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سیمل کا دل اپنی دوست کی تکلیف پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جن لوگوں کے لیے کچھ دیر پہلے مہروش بے چین تھی، وہ سب اب اس وقت دل و جان سے مہروش پر قربان ہونے کو تیار تھے، اور جس شخص کی محبت پانے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، وہ تو اپنا آپ فراموش کیے صرف اس کا منتظر تھا، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ریحاب اس وقت خود کو سب کا مجرم تصور کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر خود سے بہت دور کھڑے ارحم کو دیکھا، جو اس پر ایک نگاہ غلط ڈالنے کا بھی رودار نہیں تھا۔ وہ سب ابھی ابھی اپنی سوچوں میں گم تھے جب آئی سی یو کا دروازہ کھلا تھا۔ ارتضیٰ اور باقی سب بھی فوراً ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر ڈاکٹرز کی دی گئی خبر نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آئی ایم سوری، ہم نے بہت کوشش کی، مگر پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہونے کی وجہ سے ہم انہیں کوما میں جانے سے نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے پیچھے کی طرف لڑکھڑا گیا تھا۔ زینب اور باقی سب بھی صدمے کی حالت میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ریکوری کے لیے کتنے % چانسز ہیں؟ ارحم نے ایک امید کے زیر اثر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ لوگوں کو ہر وقت کسی بھی سچویشن کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ پیشنٹ کو چند گھنٹوں، دنوں یا مہینوں میں بھی ہوش آ سکتا ہے، اور سوری ٹو سے شاید زندگی بھر وہ شاید ایسی ہی رہیں، لیکن یہ صرف میں ان کی کنڈیشن دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ورنہ اوپر بیٹھا وہ رب بہت غفور اور رحیم ہے، شفا دینا تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی پیشنٹ کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے بے جان ہوتی ٹانگوں کے ساتھ کمرے میں قدم رکھا۔ مہروش پر بیڈ پر مشینوں کے سہارے بے سود لیٹی تھی۔ دھیرے سے چلتے ارتضیٰ اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تھا۔ جن آنکھوں میں اس نے ہمیشہ اپنے لیے چاہت اور بے پناہ محبت دیکھی تھی، ان پر اس وقت گھنہری پلکوں کی چادر گرائے مہروش آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ ابھی کل ہی تو مہروش نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ انتہائی بے دردی سے اسے دھوکے باز اور جھوٹا کہا تھا۔ ارتضیٰ پورے استحقاق سے مہروش کے بیڈ پر اس کے پاس جا بیٹھا، اور احتیاط سے اس کا نرم و ملائم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے چوم لیا تھا۔ بہت برا ہوں میں، بہت زیادہ۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ تم کسی صورت اتنی تکلیفوں کی حقدار نہیں۔ تم تو بہت معصوم، صاف اور سچے دل کی مالک ہو۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ پلیز ایک بار آنکھیں کھول دو۔ کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ کوئی دکھ، کوئی درد تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے دوں گا، مگر خدا کے لیے مجھے اتنی بڑی سزا مت دو۔ اٹھ جاؤ میری زندگی، پلیز۔ ارتضیٰ نے جھک کر مہروش کی پیشانی چومی تھی، جب ایک آنسو ٹھونڈ کر مہروش کے بالوں میں جذب ہوا تھا، مگر اس کی یہی محبت دیکھنے کی خواہش کرنے والی وہ لڑکی اس وقت ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ ارتضیٰ آج تک کبھی اتنا ٹوٹا نہیں تھا جتنا اس وقت خود کو مجبور اور محسوس کر رہا تھا۔ ہر گزرتے دن اور واقعے کے ساتھ اس کے اندر ذوالفقار کے لیے نفرت اور انتقام کے جذبے مزید شدت پکڑ رہے تھے۔ ارتضیٰ کے ہاتھوں میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، مگر اس وقت مہروش کا سب سے بڑا مجرم تو وہ خود تھا، جو سب سے زیادہ اس کی تکلیف کا باعث بنا تھا۔ اسے کتنا ہرٹ کیا تھا، مگر بہت سی دکھی اور تکلیف دہ باتوں میں ایک بات جو ارتضیٰ کو اندر ہی اندر سکون بخش رہی تھی کہ مہروش صرف اس کی تھی، وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی حق رکھتا تھا اس پہ۔ ذوالفقار تو کیا، اب دنیا کی کوئی طاقت اسے مہروش سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے مہروش اس سے ناراض ہوگی، کیونکہ آخری ملاقات میں جس طرح ارتضیٰ نے اسے اپنے الفاظ سے چھلنی کیا تھا، وہ اس پر خفا ہونے کا حق رکھتی تھی، اور ارتضیٰ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے لڑے جھگڑے، مگر اس طرح اسے غافل نہ ہو۔ وہ اس کی نفرت بھی سہنے کو تیار تھا، لیکن اب اس کو تکلیف میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔
ارتضیٰ کتنے ہی لمحے اس کے حسین چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھتا رہا۔ وہ مزید نہ جانے کتنے گھنٹے وہاں ایسے ہی بیٹھا رہا۔ جب موبائل کی وائبریشن پر مہروش کا ہاتھ احتیاط سے واپس بیڈ پر رکھتے ہلکے سے اس کے رخسار کے نرماہٹوں کو محسوس کرتا، وہ وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ارتضیٰ نے مہروش کے لیے سیکیورٹی کا بہت سخت انتظام کروا رکھا تھا اور اس نے ذوالفقار کو بھی زی میل کے تھرو مہروش کے نمبر سے میسج بھیج دیا تھا کہ وہ کسی یونیورسٹی ایونٹ کے سلسلے میں کراچی جا رہی ہے، تاکہ گھر میں اس کی غیر موجودگی کو نوٹ کر کے ذوالفقار کو کوئی شک نہ ہو۔ یہ سب اس نے جنرل یوسف کی ریکویسٹ پر کیا تھا، ورنہ اب مزید وہ مہروش کو ذوالفقار کے پاس بھیجنا تو دور، مہروش پر اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریحاب نے ہلکے سے دروازہ نوک کیا۔ جب اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی۔ جنرل آصف اور سائمہ بیگم نے نظریں جھکائے کھڑی ریحاب کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، بابا، میں جانتی ہوں آپ لوگ بھی مجھ سے بہت ناراض ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ میں نے آپ سب کے ساتھ کیا ہی ایسا ہے، آپ لوگوں کو دھوکہ دیا، آپ کی فیلنگز ہرٹ کی، مگر میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میں بہت مجبور تھی، بہت ڈر گئی تھی۔ ریحاب کے آنسو زاروں کا تار اس کی گالوں پر بکھر رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ کم اذیت میں نہیں تھی۔ اگر میں ان لوگوں کی بات نہ مانتی تو وہ میرے بھائی کو مار دیتے۔ بچپن سے ہی اپنے قریب صرف میں نے ایک رشتہ دیکھا ہے، میں کسی صورت اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے میرے سگے ماں باپ تو اپنی لائف میں سیٹ ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہم جئیں یا مریں۔ انیس ہی میرا اکلوتا رشتہ تھا جسے کھونے کے ڈر سے مجھے سیلفش ہونا پڑا۔ میں جانتی ہوں جو میں نے آپ سب کے ساتھ کیا، اور خاص کر مہروش کے ساتھ، وہ کسی صورت قابل معافی نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ریحاب کی حالت دیکھتے سائمہ بیگم کا دل پسیج گیا تھا۔ وہ اچھے سے اس کی کنڈیشن سمجھ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی انسان ہوتا تو شاید یہی کرتا۔ انہوں نے ریحاب کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بیٹا، جیسے وقت اور حالات تھے، آپ کی جگہ شاید اگر کوئی اور بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ اگر آپ ارحم کو ساری بات بتا دیتی، گھر سے اس طرح نہ جاتی، تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ ارحم آپ کی سچائی کے بارے میں جانتا تھا۔ آپ کو بس ایک بار ارحم پر بھروسہ کر کے اسے اپنی پریشانی بتانی چاہیے تھی۔ لیکن اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ بس اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ مہروش جلد سے جلد صحت یاب ہو جائے۔ بہت دکھ دیکھے ہیں اس بچی نے، اب اوپر والا اس کی ساری آزمائش دور کر دے۔ سائمہ بیگم کی بات پر ریحاب نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ آصف صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی اس غلطی سے سبق سیکھنے اور خوش رہنے کی دعا دی تھی، اور ضروری کام کہتے وہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ کتنے اعلیٰ ظرف تھے، اور اس نے کتنا غلط کیا۔ ان کے ساتھ ریحاب کا گلٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ ماما، میں ارحم سے بھی آخری بار مل کر ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر وہ تو میری شکل دیکھنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی کل سے گھر آئے ہیں۔ ارحم کا ذکر کرتے ریحاب کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے تھے، جبکہ سائمہ بیگم نے تو اس کے آخری بار کہنے پر حیرت اس کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا، میں سمجھی نہیں، آخری بار کا کیا مطلب؟ سائمہ بیگم نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ماما، ارحم سے شادی سے پہلے ساری سچائی جانتے تھے، اور انہوں نے یہ شادی صرف میری مدد کرنے کے لیے کی تھی، اور میں نے بھی تو اسی لیے کی تھی نا۔ تو اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو یہ بات ہی تو سب اس سے زیادہ پریشان کن تھی کہ اب اسے ارحم سے علیحدہ ہونا پڑے گا، جس کے نام سے وہ اپنا سب کچھ کر بیٹھی تھی۔ عزت اور محبت دینے والا وہ پیارا انسان اس کے لیے بہت اہم ہو چکا تھا، مگر اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس نے خود سے اسے بہت دور کر دیا تھا۔ ریحاب کے رونے کے درمیان ادھوری چھوڑنے والی بات پر ان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں، جبکہ تھوڑی دیر پہلے آ کر کمرے کا دروازے پر کھڑا ارحم غصے سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا واقعی یہی ریزن تھا؟ اس کے علاوہ آپ اس کے رشتے میں کوئی دلی رضامندی شامل نہیں تھی، یا اس رشتے میں باندھ کر آپ کے دل میں ارحم کے لیے کوئی جذبات پیدا نہ ہو سکے؟ سائمہ بیگم اس کی حالت اچھے سے سمجھ تو گئی تھی، مگر پھر بھی ایک بار اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ ماما، میں بہت پیار کرنے لگی ہوں ارحم سے، ایسا لگتا ہے اگر ان سے الگ ہوئی تو مر جاؤں گی، میں نہیں رہ پاؤں گی ان سے علیحدہ، مگر وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں اور مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ریحاب کے معصوم سے اظہار پر ان کے لب مسکرائے تھے۔ یہ پاگل سی لڑکی چند ہی دنوں میں انہیں بہت عزیز ہو گئی تھی۔
جو ان کے بیٹے کو بہت چاہتی تھی اور یہ نہیں جانتی تھی کہ ارم بھی اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنا بھی ناراض ہو اسے خود سے علیحدہ کرنے کے بارے میں وہ کبھی نہیں سوچ سکتا۔ اگر محبت کرتی ہو تو بغیر اس کے سے بات کیے اسے منائے آرام سے اس کی زندگی سے نکل جاؤ گی۔ محبت کرنے والے تو ایسا بالکل نہیں کرتے۔ اگر واقعی محبت کرتی ہو اس سے تو معافی مانگ کر مناؤ اسے، دوبارہ سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اتنا سخت دل بالکل بھی نہیں ہے، معاف کر دے گا تمہیں وہ۔ اور یہ کبھی مت سوچنا کہ وہ نفرت کرتا ہے تم سے۔ اگر تم جاننے کی کوشش کرو گی تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کتنی محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ اس وقت اپنی بہنوں جیسی دوست کو اس حال میں دیکھ کر دکھی ہے، غصے میں ہے، مگر اگر تم پیار سے مناؤ گی تو ضرور مان جائے گا۔ سائمہ بیگم نے اس کے بالکل سگی بیٹی کی طرح سمجھایا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ سائمہ بیگم کی بات پر رحاب کی آنکھیں جگمگائی تھیں۔ اسے لگا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، مگر امید کی ایک نئی کرن دوبارہ سے روشن ہوئی تھی۔ ان کی باتیں سنتے اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ کسی بھی طرح ارم کو منا کے رہے گی اور اس کی محبت پھر سے واپس حاصل کر کے رہے گی۔ زیمل مہروش کے کمرے کے باہر بینچ پر افسردہ سی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے اس نے چہرہ موڑ کر اوپر دیکھا۔ جازل کو ایک نظر دیکھ کر وہ واپس چہرہ جھکا گئی کیونکہ اس کے آنسو پھر سے گالوں پہ لڑک آئے تھے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو ہمیشہ اس کے ساتھ ہی برا کیوں ہوا؟ کیوں ہر دکھ اس کے لیے لکھا ہے؟ ساری زندگی اس نے پیار کو ترستے محرومیوں میں گزار دی، اور جب اس کے سب اپنے اس کے قریب ہیں تو وہ یہ سب دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ زیمل نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے اور آنکھوں میں شکوہ بھرے کہتی وہ اس وقت ہر ایک سے ناراض لگی تھی۔ جازل سے ہر وقت ہنستی مسکراتی زیمل کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آج تیسرا دن تھا اور وہ بغیر کچھ کھائے پیے پچھلی 3 راتوں سے جاگتی ارتضیٰ اور اس کے باقی گھر والوں کی طرح یہاں مہروش کے پاس موجود تھی۔ جازل اسے کتنی بار کہہ چکا تھا مگر وہ وہاں سے ہلنے کو ذرا تیار نہیں تھی۔ بہت مشکل سے اس نے صرف تھوڑا سا جوس پیا تھا۔ آزمائشیں بھی ہمیشہ اچھے لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں اور اوپر بیٹھا رب کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ مہروش کے لیے تو اتنے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، دیکھنا انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ جازل زیمل کی طرف دیکھتے پر یقین لہجے میں بولا تھا، مگر اس طرح کر کے آپ اپنی طبیعت خراب کر لیں گی، اس لیے چلیں میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کچھ دیر آرام کر لیں پھر بے شک دوبارہ آ جائے گا۔ جازل نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کو کہا تھا، مگر زیمل ابھی بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ جب بہت دفعہ اسے اقرار کرنے پر وہ نہ مانی تو جازل کو ناچار ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھانا پڑا۔ اوکے، گھر نہیں جانا تو یہ پی لیں تھوڑا سا، صبح سے کچھ نہیں کھایا، اب اتنی تو بات مان سکتی ہے نا میری۔ جازل کے اتنے اصرار پر زیمل کو مزید انکار کرنا اچھا نہیں لگا اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھامتے زیمل نے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ جوس پیے ابھی زیمل کو چند منٹ ہی گزرے جب اس نے اپنا سر چکراتا محسوس کیا تھا اور اس پر غنودگی سی چھا رہی تھی۔ جازل جو اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، جوس میں ملائی دوائی کا اس پر اثر ہوتا دیکھ کر جازل نے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ جب اگلے ہی لمحے زیمل اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ جازل بہت احتیاط اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زیمل کی ضد طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ وہ اس کی بات بالکل نہیں مانے گی، اس لیے اس کی حالت کے پیش نظر جازل کو یہی طریقہ مناسب لگا۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ جازل اس کو اس وقت سلمیٰ بیگم کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے وہ زیمل کو اس کے گھر لے جانے کے بجائے اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ اندر داخل ہو کر دروازہ پاؤں مار کر بند کرتے جازل زیمل کو اسی طرح باؤں میں اٹھائے اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھا تھا اور بہت ہی نرمی سے زیمل کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ زیمل اس وقت لائٹ اورنج کلر کے پرنٹڈ سوٹ میں رف سہولیے میں بھی اچھا خاصا اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا جس سے بال نکل کر اس کے چہرے کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ وہ سوتے ہوئے اسے کوئی کیوٹ سی بچی لگی تھی۔ زیمل کے چہرے پر پہلی جیسی شادابی نہیں تھی۔ جازل کتنے ہی پل اس حسین پیکر کو دیکھتا رہا۔ زیمل اس کی زندگی میں وہ پہلی اور واحد لڑکی تھی جسے دیکھ کر جازل کو اپنے دل میں کچھ ہلچل سی محسوس ہوتی تھی۔ محبت نہیں کہہ سکتا مگر ہاں اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ جازل اس کے صبح اٹھنے والے
اٹھنے کے بعد والے رد عمل کے بارے میں سوچ کر مسکرایا تھا جب اس جنگلی بلی نے پنجے جھاڑ کر اس پر چڑھ جانا تھا۔ کافی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد ہوش میں آتے اس پر کمبل پھیلا کر واش روم کی طرف وہ بڑھ گیا تھا۔ ریحاب کو ملازمہ سے پتہ چل گیا تھا کہ ارحم گھر آ گیا ہے اور اپنے کمرے میں ہے۔ پہلے تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کمرے میں جائے، مگر پھر کافی دیر ہمت کرنے کے بعد وہ اٹھی۔ کمرے میں قدم رکھتے وہ اسے خالی ملا تھا، مگر واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ صوفے کی طرف بڑھ گئے۔ 5 منٹ بعد ارحم واش روم سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ صرف ٹراؤزر میں ہی موجود تھا۔ ریحاب نے سرخ ہوتے فوراً نگاہیں جھکا لی تھی۔ ارحم نے ایک سخت نگاہ ڈالنے کے بعد دوبارہ ریحاب کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ریحاب کو پہلی بار ارحم سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کا آغاز کیسے کرے۔ ارحم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا اور ساتھ ہی مرر سے ایک غصے بھری نظر ریحاب پر بھی ڈالی تھی، جو ہاتھ کی انگلیوں کو بری طرح مروڑتے صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ ارحم کو وہاں سے ہٹتا دیکھ کر ریحاب بولے سے منمنائی، مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ویسے بھی اب کہنے سننے کو بچا ہی کیا ہے۔ ارحم شرٹ پہنتا دوبارہ باہر جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ ریحاب نے ہمیشہ اس کا نرم لہجہ دیکھا تھا، اس لیے کسی صورت اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، اس وقت جو حالات پیدا ہو گئے تھے میں کچھ سمجھ ہی نہ پائی۔ ریحاب کو ارحم کی بے اعتنائی پر پھر سے رونا آیا تھا، جو اس کی شکل دیکھنے کا بھی رودار نہیں تھا۔ جب ارحم نے اس کی طرف مڑتے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے نزدیک کیا تھا۔ ریلی؟ جان بوجھ کر نہیں کیا تم نے؟ مجھے بتائے بغیر گھر سے نکل جانا، اور وہاں پر بھی مجھے کال کرنے کے بجائے تم نے مہروش کو جھوٹ بول کر بلوایا۔ کیا تمہیں مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا؟ ارحم کو پہلے ہی اس پر بہت غصہ تھا، اور ریحاب کی سائمہ بیگم سے کہی بات اسے مزید تپا گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ریحاب نے کچھ کہنا چاہا مگر ارحم نے اسے روک دیا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک مہرہ ہی رہا ہوں، جسے تم نے صرف اپنے بھائی کی حفاظت اور اپنی مدد کے لیے یوز کیا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے تمہیں انیس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ تم ایک بار مجھ پر ٹرسٹ کرو اور مجھے ساری بات بتاؤ، مگر میری اس خواہش نے تمہاری نظروں میں میری اہمیت کو واضح کر دیا ہے۔ ریحاب نظریں اٹھا کر اپنے قریب کھڑے ارحم کی طرف دیکھا، جو بدگمانی کی انتہا پر تھا اور اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور اب تو صرف اپنا گلٹ کم کرنے کے لیے معافی چاہیے تمہیں، تاکہ تمہیں سکون مل جائے۔ صرف تمہیں اپنی پرواہ ہے اور کسی کی نہیں، مگر جب تک مہروش ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہیں معاف کرنا میرے بس میں نہیں۔ اور ارحم سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا روم سے نکل گیا تھا۔ ریحاب نے اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی بے وقوفی اور نادانی میں اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا تھا، لیکن وہ کیا بتاتی اسے کہ پوری زندگی اپنے ماں باپ فیملی سے دور ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے آج تک اسے رشتوں سے واقفیت ہی نہیں تھی، جن رشتوں میں آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پر یقین کیا جاتا ہے، جن کو پر اپنا بھروسہ دیا جاتا ہے۔ ارحم اسے اپنی سزا سنا کر چلا گیا تھا، اور اس کے سننے کے بعد وہ اس کے لیے اتنی سیلفش کیوں ہوئی تھی؟ وہ ارحم کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ جازل شاور لے کر واپس آیا تو زیمل بنا کروٹ بدلے ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ جازل پہلے تو کھڑا سوچتا رہا کہ سوئے کہاں، یہیں پر یا دوسرے کمرے میں، مگر اس وقت وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اپنے بیڈ کے علاوہ کہیں اور سو کر وہ ویسی ہی اپنی پرسکون نیند نہیں لے سکتا تھا جس کی ابھی اسے طلب تھی، اور آج تو ویسے بھی بیڈ پر ایک رعنائیاں بکھیرتا وجود اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جس پر پورا حق رکھتا تھا وہ۔ کچھ سوچتے مسکراتے وہ بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ جازل بیڈ پر زیمل سے کچھ فاصلے پر لیٹ گیا۔ اسے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ لڑکی جس پر جائز حق رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دل میں اس کے لیے کچھ خوبصورت جذبات میں محسوس کرتا ہو، اپنے بہت قریب ہونے پر خود کو بہکنے سے روک سکے۔ لائٹ آف کرتے جازل نے چٹ لیتے آنکھوں پر بازو رکھے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اے سی کی کولنگ کی وجہ سے زیمل کو ٹھنڈ محسوس ہوئی، اور وہ تھوڑا سا سرک کے جازل کے قریب ہوئی اور اس کے کمبل میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ جازل کی آنکھ فوراً کھل گئی تھی جب اسے ٹھنڈ کی وجہ سے زیمل اپنے بہت قریب سکڑے سمٹے ہوئے نظر آئی تھی۔ جازل نے اے سی کی کولنگ کم کرتے زیمل کے اوپر اچھے سے کمبل اڑا تھا۔ مدھم سی زیرو پاور کی روشنی میں زیمل کا چاندنی بکھیرتا چہرہ جازل کے بہت قریب تھا۔ اسے جلدی سے اس نے رخ موڑ لیا تھا،
زیمل کو یہاں لانے اور اب ایک ہی بیڈ پر سونے کے فیصلے پر اب اسے بہت خود پچھتاوا ہو رہا تھا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ وہ زیمل کے ساتھ دل کا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ ان دونوں کو ہی اپنے رشتے کی اصلیت سے واقفیت تھی جو ایک دن انہوں نے ختم کر دینا تھا۔ مگر میجر جازل ابراہیم نہیں جانتا تھا یہ اس کا کوئی مشن نہیں جس میں وہ اپنی پلاننگ کے مطابق کامیاب ہو کر آخر میں سرخرو ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی زندگی کے ایک ایسے مشن میں پھنس چکا ہے جس سے بچ کر نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ جازل دل ہی دل میں حالت پر اپنی گھبراتا بیڈ سے اٹھتا فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ نیند تو اب اسے آنی نہیں تھی، اس لیے وہ کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے لگا تھا۔ دن 12 بجے کے قریب زیمل کی آنکھ کھلی جب وہ خود کو کسی انجان جگہ پر دیکھ کر حیرت زدہ سی جلدی سے بیڈ سے اتری تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ تو ہاسپٹل میں تھی تو یہاں کیسے آ گئی۔ یہی سوچتے وہ ہلکے سے دروازہ کھولتی محتاط سے انداز میں باہر نکلی۔ اس وقت اس کے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے احتیاط کے طور پر کمرے میں رکھا ایک وزنی سا ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا تھا۔ کمرے سے نکل کر سامنے ہی لاؤنج سا بنا ہوا تھا، وہ جیسے ہی آگے بڑھی ساتھ والے روم سے اسے کوئی نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ زیمل پر حملہ کرتا، زیمل نے ہاتھ میں پکڑا ڈیکوریشن پیس اس کے سر پر دے مارا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر جازل پر پڑی وہ فوراً خجل ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ جازل کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھتے زیمل کو ندامت اور شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، وہ مجھے لگا کسی نے مجھے کڈنیپ کر لیا ہے، اس لیے میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ جازل کی خوشمگی نگاہوں سے گھورنے پر وہ جلدی سے بولی، کیپٹن زیمل، آپ کوئی عام لڑکی نہیں، ایک آرمی آفیسر ہے۔ بنا سوچے سمجھے کسی پر اٹیک کرنا آپ کو بالکل بھی نہیں سکھایا گیا۔ جازل نے زیمل کو شرمندہ دیکھ کر اندر ہی مزہ لیتے اسے مزید تنگ کرنا چاہا تھا اور جان بوجھ کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے اسے ظاہر کروایا جیسے اسے بہت درد ہو رہا ہے، کیونکہ وہ زیمل کا اس بات سے دھیان ہٹانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں آئی کیسے۔ اور زیمل اس وقت جازل کی باتوں میں بھی آ گئی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، مگر آپ کا خون بہ رہا ہے، آپ پلیز یہاں بیٹھے، میں بینڈیج کر دیتی ہوں۔ زیمل نے جازل کے ماتھے سے خون کا قطرہ ٹپکتے دیکھ کر فکر مندی سے کہا تھا، جس پر جازل پوری دابداری کے ساتھ سامنے پڑے صوفے پر جا بیٹھا اور زیمل اس کے اشارے پر جلدی سے دروازے سے فرسٹ ایڈ باکس نکال لائی تھی۔ زیمل جازل کے قریب تھوڑا سا اوپر جھکتے روئی سے اس کا زخم صاف کرنے لگی تھی، جبکہ جازل آنکھیں بند کیے زیمل کی قربت کی خوشبو محسوس کرتا رہا اور نہ جانے کسی دنیا میں پہنچ چکا تھا۔ کیا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے؟ زیمل کی آواز پر جازل چونکا اور آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ جازل کی خمار آلود نگاہوں کو دیکھتے زیمل فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ اسے آج جازل کے اندر بدلے بدلے سے لگ رہے تھے، جب اچانک اس کے دماغ میں پھر سے اپنے یہاں آنے کی وجہ گھوم گئی اور اس نے شکی نگاہوں سے جازل کی طرف دیکھا۔ میں تو ہاسپٹل میں تھی نا، پھر یہاں کیسے پہنچی؟ زیمل کے انداز پر جازل نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ بات، میں آپ کا باڈی گارڈ تھوڑی ہوں نا۔ جازل کا لہجہ اب شریر تھا۔ میجر جازل ابراہیم، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، جتنا مجھے یاد ہے میں لاسٹ ٹائم ہاسپٹل میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، اور ہاں آپ نے مجھے جوس دیا تھا۔ ایسا کیا ملایا تھا اس جوس میں کہ مجھے کچھ یاد نہیں اور میں یہاں پہنچ گئی۔ زیمل ہاتھ سینے پر باندھے اسے گھور رہی تھی، جو اب مزے سے صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ کیپٹن زیمل جازل، آپ کی کل کی حالت دیکھتے مجھے ایسا کرنا پڑا، ورنہ آپ کی ضد کے آگے کس کی چلتی تھی؟ بالکل ٹھیک سمجھا آپ نے، میں نے ہی آپ کے جوس میں نیند کی دوائی ملائی تھی تاکہ آپ کچھ آرام کر سکیں اور جو خود کو تھکا کر بیمار ہونے کا سوچے بیٹھی تھی وہ نہ ہو پائے۔ جازل کی بات اور ڈھٹائی پر زیمل جی بھر کر تپی تھی، جو اپنی حرکت پر شرمندہ ہونے کے بجائے مزید چوڑا ہو رہا تھا۔ واہ، اور اس کے علاوہ آپ کی اس ذہانت سے بھرپور دماغ میں کوئی اور آئیڈیا نہیں آ سکا؟ مجھے لگا کہ شاید سٹارٹ میں مجھ سے آپ کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی، اس لیے ایک شریف انسان سمجھ کر آپ سے نکاح کے لیے راضی بھی ہوگی، مگر آپ واقعی چھچورے کے چھچورے ہیں۔ زیمل غصے سے اسے باتیں سناتی وہاں سے جانے لگی تھی، جب جازل نے آگے ہوتے اس کی کلائی کو تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جب اگلے ہی لمحے زیمل اس اچانک افتاد پر سنبھلنے کی کوشش کے باوجود جازل کی گود میں جا گری تھی۔ یہ کیا بےہودگی ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی حرکت کرتے ہوئے۔ زیمل کا غصہ مزید بڑھا تھا، جبکہ جازل بہت ہی پرسکون انداز میں بیٹھا اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے تھا۔
اسے زیمل کی کوئی بھی بات بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ زیمل کا یہی ری ایکشن ہوگا، مگر اب اس کا دل غصے سے چڑی زیمل کو تنگ کرنے کا تھا۔ زیمل نے پیچھے ہونا چاہا، مگر جازل کی گرفت میں وہ ہل بھی نہ پائی۔ ہمیشہ آپ نے مجھے چچورا کہا ہے، کیوں نہ آج واقعی تھوڑا سا چچورا پن دکھا دوں، اور اب تو آپ کی ساری چچوری حرکتیں کرنے کا حق بھی ہے مجھے۔ جازل نے زیمل کا چہرہ ٹھوری سے پکڑ کر اوپر کرتے اپنا مزید قریب کیا تھا۔ زیمل اس کی حرکتوں پر دانت پیس کے رہ گئی تھی۔ وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہا ہے۔ اب آپ بھول رہے ہیں کہ میں کوئی عام لڑکی نہیں، میرے ساتھ آپ اتنی آسانی سے اپنی یہ چھچوری حرکتیں نہیں کر سکتے، ورنہ میں نے آپ کے ماتھے پر دوسری سائڈ پر بھی ایسا ہی ڈیزائن بنا دینا ہے۔ زیمل کی دھمکی امیز انداز پر جازل کا زوردار کہکا برآمد ہوا تھا۔ زیمل مسلسل جازل کی گود سے اٹھنے کی کوشش میں تھی، مگر ہر بار جازل اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا تھا۔ اوکے، تو خود کو پروف کریں اور میرے حصار سے نکل کر دکھائیں۔ زیمل کا سرخ پڑتا چہرہ جازل کا لہجہ شریر کر رہا تھا۔ اس وقت جو ان دونوں کی پوزیشن تھی اور جیسے وہ بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، کوئی بھی انہیں دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ سیکرٹ سروسز کے اعلیٰ عہدوں پر فائز آفیسرز ہیں۔ جازل لیٹنے کے انداز سے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور زیمل اس کے اوپر گری مکمل طور پر اسے جھکی ہوئی تھی۔ وہ جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتی، جازل اپنی ایک ٹانگ ڈھیلی کر دیتا۔ زیمل دوبارہ پھسل کر اس کے اوپر گر جاتی۔ زیمل نے ایک بار پھر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ جب جازل کی وہی حرکت دہرانے پر زیمل توازن برقرار نہ رکھتے جازل کے سینے پر جا گری تھی۔ اچانک اتنے قریب آ جانے پر دونوں اپنی جگہ ساکت ہوئے تھے۔ زیمل کا دل جازل کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے زور سے دھڑکا تھا۔ زیمل کو اپنے قریب دیکھتے جازل بے خود سا ہوا تھا، اور اس کے زیر اثر جازل کی ہونٹوں نے زیمل کی تھوڑی کو چھوا تھا۔ جازل کے لمس پر زیمل کو اپنی سانس روکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مذاق مذاق میں سین بدل چکا تھا۔ جب جازل کی گرفت ڈھیلی پڑی، جس کا فائدہ اٹھاتے زیمل جلدی سے اس کے حصار سے نکلی اور واپس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ سر ٹکاتے اس نے اپنے سانسوں کو اعتدال پر لانا چاہا تھا۔ اس کی فیلنگز بہت عجیب ہو رہی تھی، جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ باہر جازل مزے سے بیٹھا ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والے واقعے کو انجوائے کر رہا تھا۔ مہروش کو ایسے ہی بے سود پڑے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ زینب بیگم اور باقی گھر والے دن بھر اس کے پاس ہوتے تھے، اور ارتضیٰ اپنی اتنی مصروفیات میں سے بھی ٹائم نکال کر دن میں کافی دفعہ چکر لگا لیتا تھا، اور رات کو سب گھر والوں کو واپس بھیج کر پوری رات مہروش کو دیکھتے جاگتے گزار دیتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی تھا۔ ارتضیٰ مہروش کے بیڈ کے قریب چیئر رکھ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ مہروش ویسے ہی ہر ایک سے غافل تھی۔ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح کر کے مہروش کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹرز نے ابھی تک اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں بتائی تھی، جو ارتضیٰ سمیت سب گھر والوں کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھی۔ زینب بیگم جو پہلے صرف گھر والوں کی خاطر اپنی زندگی کے دن گن کے گزار رہی تھی، مہروش کی حقیقت جان کر ایک پل کے لیے لگا تھا جیسے ان کی زندگی کی تمام بہاریں واپس آ گئی ہوں، مگر مہروش کی حالت دیکھ کر وہ ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی۔ اپنی جوان بیٹی کو اس طرح بے جان بیڈ پر دیکھنا ان کو بہت اذیت دے رہا تھا۔ ارتضیٰ جنرل یوسف سے بہت ناراض تھا اور ان سے مہروش کے متعلق تمام ثبوت مانگے تھے، کیونکہ وہ اب ان سمیت کسی پر بھی بھروسہ کرنے کا رودار بالکل نہیں تھا۔ اس لیے ایک بار تمام ثبوت اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس نے یقین کیا تھا مہروش کو تب وہ کسی صورت خود سے جدا کرنے کے حق میں نہیں تھا، چاہے ثبوت میں یہ ثابت ہو نہ ہو تب بھی۔ ارتضیٰ نے اپنی سوچوں میں سے نکلتے محبت سے مہروش کی طرف دیکھا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں ہی مہروش کی اپنی زندگی میں اہمیت سے ارتضیٰ اچھے سے آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ اس کے لیے بہت ضروری ہو گئی تھی۔ اب صبح سب سے پہلے مہروش کا چہرہ دیکھے بغیر دن گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اسے اپنی حالت پر بہت حیرت تھی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی وہ کسی کو اتنا چاہے گا، مگر جو بھی تھا یہ احساس اس کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ ارتضیٰ نے مہروش کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگایا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے بہت قریب جھکے اس کے ایک ایک نقوش کو ازبر کر رہا تھا۔ اسے اچانک فیل ہوا تھا جیسے مہروش کا چہرہ سرخ ہوا ہے۔ اسے اپنے قریب ہونے پر مہروش کی طرف سے ایک ری ایکشن سا ملا تھا۔ ارتضیٰ سمجھ نہیں پایا کہ ایسا ہوا ہے یا صرف اس کا وہم ہے، مگر جو بھی تھا اس کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا۔ ارتضیٰ نے فوراً بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے اس پر جھک کر اس کے گال پر اپنے شدت لب رکھ دیے تھے۔ اب کی بار مہروش کے چہرے کی سرخی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔
ارتضیٰ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور دلکش مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ مہروش اسے اتنی شدت سے چاہتی تھی کہ اس حالت میں بھی اس کے اپنے قریب موجودگی محسوس کر پا رہی تھی، کیونکہ ارتضیٰ سکندر نہیں جانتا تھا کہ مہروش نے اسے محبت نہیں عشق کیا تھا۔ اس کی نفرت کے باوجود اسے چاہا تھا، اس کے لیے تڑپی تھی۔ ارتضیٰ نے اسی وقت ڈاکٹرز کو بلوایا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا کہ یہ لڑکی اسے اتنا چاہتی ہے۔ بے ہوشی میں بھی اسے ارتضیٰ کا خیال تھا۔ ڈاکٹرز نے مہروش کے چیک اپ کے بعد اس کی طبیعت میں بہتری کا بتایا تھا۔ ارتضیٰ کو لگا تھا کہ مہروش اب اسے نفرت کرتی ہوگی، مگر وہ پاگل لڑکی تو اب بھی اسے چاہتی تھی، وہ بھی اتنی شدت سے۔ اس پل ارتضیٰ کا دل چاہا تھا کہ مہروش کو اپنی باہوں میں لے کر بھینج لے، اسے اتنا پیار دے کہ پچھلے اور اس کے رواں رکھے گئے سلوک کو وہ بھول جائے۔ ارتضیٰ جب بھی اپنے بدترین رویے کے بارے میں سوچتا، مہروش کا آنسوں سے بھیگا چہرہ اس کو مزید درد سے دوچار کر دیتا تھا۔ رابطہ کیوں نہیں کری وہ سہا؟ اگر ان لوگوں کے باتوں میں آ کر اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذوالفقار غصے سے دھاڑا تھا۔ سب لوگ اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ پچھلے اتنے سالوں سے اسے کبھی کسی کام میں شکست سے دوچار نہیں ہونا پڑا تھا، مگر اب تو ہر کام میں اسے ناکامی کا منہ کھانا پڑا تھا۔ سر، ہم کوشش کر رہے ہیں پتہ لگانے کی، ان میں سے ایک آدمی ہلکی سی آواز میں بولا۔ کوشش، اس کے علاوہ تم لوگوں کی کوئی اور بات ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تک اس ٹیم کے نام تک تو لا نہیں سکے میرے پاس۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے وہ لوگ بہت شاطر ہو گئے ہیں یا میرے آدمی نکمے ہو گئے ہیں۔ ZSK کسی طرح بھی اپنے خلاف تیار کی گئی ٹیم تک نہیں پہنچنا چاہتا تھا، جو اندر ہی اندر سرگرم اس کی جڑیں کاٹنا شروع کر چکی تھی۔ اس بار تو وہاں بھیجے گئے اس کے جاسوس بھی فیل ہو چکے تھے۔ سہا، جس کی ذہانت پر اسے پورا اعتماد تھا، وہ ہی اس کے ہاتھ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس بار اس کے خلاف کوئی بہت بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ ذوالفقار ابھی ان کو مزید ہدایت دے رہا تھا جب ہمایوں اندر داخل ہوا۔ ذوالفقار اپنے آدمیوں کو جانے کا اشارہ کرتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہمایوں اس کی بیوی کے پہلے شوہر کی طرف سے سوتیلا بیٹا تھا، اور شروع سے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے انسیت اور اس کی ذہانت کو دیکھتے ذوالفقار نے اسے بھی اپنے ساتھ اپنے کام میں ملا لیا تھا، جس کے بعد ہمایوں اس کے لیے بہت فائدہ مند بھی ثابت ہوا تھا۔ ہمایوں، کچھ پتا چلا؟ کہاں ہے وہ سہا؟ اس کے باپ سے بھی پتا کروا چکا ہوں، مگر کچھ نہیں جانتا وہ بھی اس کے بارے میں۔ اگر وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو ہمارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ ذوالفقار کے فکر مند انداز پر ہمایوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سہا ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ نہیں لگی، اور وہ سب ٹیم ممبرز کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر چکی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اس ٹیم کا حصہ ہے۔ ان لوگوں پر ایجنسی کی طرف سے بہت سخت نظر رکھی جا رہی ہے، اس لیے اتنے دن وہ ہم سے رابطہ نہیں کر سکی، مگر اس کا کہنا ہے کہ وہ موقع دیکھ کر ہم سے ملے گی اور ہمیں ساری انفارمیشن دے گی۔ ہمایوں کی بات پوری سنتے ہی ZSK کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، اور اس نے فخریہ انداز سے ہمایوں کی طرف دیکھا تھا۔ جو کام اس کے آدمی اتنے دنوں سے نہیں کر پا رہے تھے، وہ ہمایوں نے محض 1 ہفتے میں کر دیا تھا۔ ایک بار ان لوگوں کا پتہ چل جائے، پھر ان کا جو حشر کروں گا میں، دوبارہ ایجنسی والے کوئی ٹیم بناتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ ذوالفقار بے ہنگم انداز میں کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ جب اسے خوش دیکھ کر ہمایوں نے اپنا مطلب کی بات کرنی چاہی تھی۔ مہروش کو اس سب میں شامل کرنے کا کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس کی معصومیت اور اس کے چہرے کا بھول پن آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے بابا۔ ہمایوں یہ سب کہہ کر صرف ذوالفقار کی رائے لینا چاہتا تھا کہ وہ مہروش کے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے، ورنہ وہ خود بھی کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ مہروش ان گھناؤنے کاموں میں شامل ہو۔ مہروش کے ذکر پر ذوالفقار کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، کیونکہ ایک مہروش کے ساتھ اسے اور سی بھی بہت سی باتیں اور لوگ یاد آ گئے تھے۔ نہیں، میں مہروش کو اس سب میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کی معصومیت اگر فائدہ دے سکتی ہے تو اس کی پاکیزگی اور نیک سیرت طبیعت ہمیں بڑا نقصان بھی دے سکتی ہے۔ بیٹی ہے وہ میری، چاہے اس سے دور رہا ہوں، مگر اس کے بارے میں اتنا تو جانتا ہی ہوں۔ ذوالفقار مہروش کے ذکر پر نرم پڑا تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ ہمایوں مہروش میں انٹرسٹ لے رہا ہے، کیونکہ ہمایوں پہلے بھی اسے مہروش کے بارے میں بات کر چکا تھا۔ ہمایوں اس کے خیالات جان کر خوش ہوا تھا۔ اب وہ آسانی سے مہروش کو حاصل کر سکتا تھا۔ جو بھی تمہارے مائنڈ میں چل رہا ہے تم کہہ سکتے ہو مجھ سے۔ ذوالفقار نے جانچتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
وہ مہروش مجھے پسند ہے۔ ہمایوں کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ذوالفقار زور سے ہنسا تھا۔ اس کا مطلب جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے۔ مل جائے گی مہروش تمہیں، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو مہروش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری۔ ذوالفقار جس گھٹیا انداز میں مہروش کے بارے میں بات کر رہا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہمایوں ذوالفقار کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہوا تھا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ہمایوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اس کی شرط پوری کر کے مہروش کو حاصل کر لے۔ ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا، کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا تمہیں۔ ذوالفقار کی اگلی بات پر اس کی خوشیوں پر اوس پھیر دی تھی۔ وہ دونوں مہروش کا سودا کرتے یہ بھول گئے تھے کہ مہروش اب میجر انتظار سکندر کے مضبوط احصار میں ہے۔ وہ لوگ اب اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتے۔ کمرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ مضبوط رسیوں میں جکڑی کرسیوں پر بندھی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھلنے پر ہلکی سے پیدا ہونے والی روشنی اسے اپنے آنکھوں میں چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً منہ پیچھے موڑ لیا تھا۔ تو کیا سوچا اب آپ نے کیپٹن سوہا؟ اپنے لیڈر سے غداری کر کے اس پاک سرزمین کا قرض چکانا ہے یا ان درندوں کا ساتھ دے کے اپنی آخرت خراب کرنی ہے؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ارتضیٰ کی گھمبیر آواز کمرے میں گونجی تھی، جس پر سوہا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی اصلیت سامنے آ جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے اب تک اسے زندہ رکھا ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات اس کی عزت ابھی بھی محفوظ تھی۔ اتنا اچھا سلوک تو ان کے ہاں اپنے ساتھیوں سے نہیں کیا جاتا تھا جتنا یہاں مجرموں کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ اس کے دل میں ارتضیٰ سکندر کے لیے عزت اور جذبات بھڑکے تھے، جو اس کے پاس کتنی بار آ چکا تھا، مگر ایک بار بھی اس نے سوہا کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کا ساتھ دینے کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ لوگ مجھے زندہ رکھیں گے یا میری عزت محفوظ رہے گی؟ سوہا جس جگہ سے آئی تھی یا ان سب کے ساتھ اتنے اچھے رویے کے باوجود اسے یقین نہیں تھا، جو سوہا کے لیے کافی مشکل تھا۔ ارتضیٰ نے اس کی بات پر طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا۔ سب سے بڑی گارنٹی تمہارا ابھی بھی یہاں پہ صحیح سلامت ہونا ہے، اور آگے بھی ہر طرح کا خیال رکھنے کی گارنٹی دیتا ہوں میں تمہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تمہیں؟ ارتضیٰ کی بات پر سوہا نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ میجر ارتضیٰ سکندر چاہیے مجھے، مل سکتا ہے کیا؟ ارتضیٰ کو اسے ایسی ہی کسی بات کی امید تھی، اس لیے اس کی بات پر ایک استراحان مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر کر فوراً معدوم ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری میجر صاحب، جانتی ہوں میری یہ خواہش حاصل رہے گی، کیونکہ آپ پہلے ہی کسی بہت ہی خوش قسمت انسان کو اپنا سب کچھ دے چکے ہیں۔ سوہا کی بات پر ارتضیٰ کے سامنے مہروش کا چہرہ جمجمایا تھا، اور ایک خوبصورت سی نرم مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کو احاطہ کیا تھا۔ سوہا، 2 دنوں کا وقت ہے تمہارے پاس، ایک بار پھر اچھے سے سوچ لو، کیونکہ اگر تم نے ذرا بھی ہوشیاری کی یا مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو بہت عبرتناک انجام ہوگا تمہارا۔ ارتضیٰ ایک بار پھر سرد انداز میں اسے وارن کرتا باہر نکل گیا تھا، اور سوہا نے حسرت بھری نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ 1 منتھ پہلے ارتضیٰ نے اسے یہاں قید کر دیا تھا، کیونکہ جیسے ہی اس بلڈنگ والے واقعے کی تحقیقات مکمل ہوئی تھی اور ارتضیٰ کے سامنے سوہا کا وہ کارنامہ آ گیا تھا، جس کے بعد سوہا کا اس طرح سب کے درمیان رہنا ارتضیٰ کو کسی خطرے سے خالی نہیں لگا تھا۔ اس نے سوہا کا کانٹیکٹ تو پہلے ہی اس کے آدمیوں سے ختم کیا ہوا تھا، اب سوہا کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں بھی رکھ لیا تھا۔ سوہا جو پہلے ہی ارتضیٰ کے سکندر سے کافی معروف تھی، اب تو مکمل طور پر اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ مہروش کو کومے میں گئے 2.5 مہینے ہو چکے تھے، جن میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ ارتضیٰ اس کے پاس نہ رہا ہو، مگر اب وہ پچھلے 2 دنوں سے مہروش سے ملنے ہاسپٹل نہیں جا پایا تھا، کیونکہ وہ کسی بہت ضروری کام کے سلسلے سے شہر سے باہر آیا ہوا تھا، مگر وہ اندر سے بری طرح بے چین تھا۔ اس کے دل کو مہروش کے بغیر کسی طرح سکون نہیں مل رہا تھا، مگر ابھی کچھ دیر پہلے جو خبر اسے ملی تھی پوری طرح سے اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ وہ 5 گھنٹوں کا فاصلہ 3 گھنٹوں میں طے کرتا بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کے اندر قدم رکھا، سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مہروش کا بیڈ بالکل خالی پڑا تھا، اور اس کے سیکیورٹی گارڈز ندامت سے سر جھکائے وہاں موجود تھے۔
محروش کو وہاں نہ پا کر ارتضیٰ کو ایک پل کے لیے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اچانک جو خبر اسے ملی تھی کہ محروش ہاسپٹل سے غائب ہو گئی ہے، اس کے حواس چھپنے کے لیے کافی تھی۔ کہاں ہے محروش؟ ارتضیٰ زور سے دھاڑا تھا۔ اس کی دہشت پر ایک پل کے لیے تو وہ ہٹے کٹے گارڈز بھی کام کے تھے۔ جب ارتضیٰ نے نوٹ کیا کہ یہاں زیمل، جازل، ارحم کے سمیت گھر کا کوئی فرد موجود نہیں تھا، اور یہی ایک لمحہ تھا اسے سارا معاملہ سمجھنے میں۔ اسے موبائل نکالتے، کنٹرول روم میں کال ملاتے، اس کمرے میں محروش کی سیکیورٹی کے لگوائے گئے اپنے اسپیشل کیمرے کے پچھلے 2 دنوں کی فوٹیج بھیجنے کو کہا۔ اسے اس وقت کسی پر بھی کوئی ٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ کیمرہ سب سے خفیہ طور پر لگوایا تھا، یہاں تک کہ جازل سمیت گھر کے کسی فرد کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کو بلوا کر ارتضیٰ نے اچھے سے ان کی خبر لی تھی، جس پر ایک سینئر ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے جو بات اسے بتائی تھی، ارتضیٰ کو لگا تھا کہ اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اس کی محروش کو ہوش آ چکا تھا، وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ ارتضیٰ نے ڈاکٹرز کو واپس بھیجتے اپنے موبائل پر آئی ویڈیوز پلے کی تھی، اور جیسے ہی وہ فوٹیج دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی تھی۔ محروش کومے سے باہر آ چکی تھی اور سہارے پر اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ محروش کو صحیح سلامت دیکھ کر ارتضیٰ کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ محروش کو پرسوں ہوش آیا تھا اور ارتضیٰ کو کسی نے بتانا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ آج بھی اس کی سختی سے پوچھنے پر ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا تھا۔ ارتضیٰ کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، مگر پھر نہ بتانے کی وجہ سوچتے وہ کھل کر ہنسا تھا۔ اس کی بیگم صاحبہ اس سے ناراض تھیں، اسے کسی صورت ملنا نہیں چاہتی تھی، اور تمام گھر والوں کو بھی اپنے ٹیم میں شامل کر لیا تھا۔ ارتضیٰ کی گالوں پر موجود گھڑے اس کے مسلسل مسکرانے پر آج بہت دنوں بعد اس طرح واضح ہو رہے تھے جن کی محروش دیوانی تھی۔ ارتضیٰ فوراً گھر کے لیے نکلا تھا، جہاں اس کی زندگی موجود تھی، جسے محسوس کرنے کے لیے وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میری جان، تھوڑا سا پانی اور پی لو، اتنے سے بھلا کیا ہوگا، ابھی میڈیسن بھی لینی ہے۔ زینب بیگم محروش کے پاس بیٹھی اسے سوپ لانے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ باقی سب بھی وہیں اس کے روم میں موجود تھے۔ زیمل تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد سے اس کے پاس ہی تھی۔ ارحم بھی کئی چکر لگا چکا تھا۔ محروش اپنے آس پاس اتنی محبتیں دیکھ کر خود پر رشک کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ حادثہ اسے اپنوں کے اتنا قریب لے آئے گا۔ زینب اور ناہید بیگم تو اس کے وارے صدقے جا رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے پلکوں پر بٹھا کے رکھے۔ محروش کے واپس ملنے اور زینب کو خوش دیکھ کر سب لوگ بہت خوش تھے، مگر سب لوگ ارتضیٰ کا رد عمل سوچ کر اندر سے تھوڑا ڈرے بھی ہوئے تھے، کیونکہ آج تیسرا دن تھا محروش کو ہوش میں آوے، لیکن اس کی ضد پر کسی نے ارتضیٰ کو خبر نہیں کی تھی۔ محروش کو سب سے ارتضیٰ کی دیوانگی اور پاگل پن کا پتہ چلا تھا، مگر وہ کسی صورت بھی ان سب باتوں پر یقین نہیں کر رہی تھی کہ ارتضیٰ سکندر اس سے اتنے شدت سے چاہتا ہے۔ اس کے مطابق وہ ارتضیٰ کے لیے بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا تھا کہ وہ اسے ہمدردی کے ناطے اور محروش سے ہونے والی اپنے رشتے کی وجہ سے کچھ بدلا ہو، مگر وہ سب ہرگز محبت اور دیوانگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ارتضیٰ کے مطابق وہ ایک غدار کی بیٹی تھی جو کبھی بھی کسی بھی وقت اسے دھوکہ دے سکتی تھی۔ تو اب وہ اسے کیسے قبول کر سکتا تھا؟ محروش کو لگ رہا تھا کہ یہ صرف اپنے گھر والوں کی خوشی کی خاطر کر رہا ہے۔ ماما، بس پلیز، اگر آپ لوگ اسی طرح مجھے کھلاتے رہے تو بیڈ سے اٹھنے تک میں نے بہت موٹا ہو جانا ہے۔ محروش کے منہ بسوڑنے پر زینب بیگم نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے آگے ہو کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ بھابی، فکر مت کریں، آپ بھیا پھر آپ سے شادی بھی کر لیں گے۔ منیزہ نے اسے چھیڑنے کے لیے جان بوجھ کر بھابی کا لفظ استعمال کیا تھا، جب محروش کا دل اس کی دشمن جان کے ذکر پر زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اب سب کی باتیں جھوٹ ہی لگ رہی تھی، کیونکہ ہوش میں آئے اسے آج تیسرا دن تھا اور میجر ارتضیٰ سکندر نے اس کی کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی کسی بھی کھڑوس سے۔ محروش ناہید بیگم کے کندھے پر سر رکھے پیچھے ہوئی تھی۔ جب اس کھڑوس کے کہنے پر وہاں موجود تمام نفوس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ نہیں پھوپھو، ہمارے چاچو تو بہت اچھے ہیں، ہاں کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو پیاری سی کس کرو گی تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں اور ہادی بھی یہی کرتے ہیں۔ طلعہ بہت ہی سمجھداری سے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر جہاں محروش خفت سے سرخ ہوئی تھی، وہیں باقی سب کا چھٹ پٹ کہکا گونجا تھا۔ جب اچانک باہر سے ایک ملازمہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، ابھی مین گیٹ پر موجود گارڈز نے کال کی ہے کہ ارتضیٰ سر گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔
اس کی بات پر مہروش کے ساتھ ساتھ باقی سب کا بھی رنگ اڑا تھا۔ اوہ نو، لگتا ہے ارتضیٰ سر کو پتہ چل چکا ہے، ورنہ انہوں نے تو ابھی 2 دن مزید وہاں سٹے کرنا تھا۔ زیمل پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ ماما، مجھے ان سے نہیں ملنا اور نہ ہی کوئی بات کرنی ہے، آپ پلیز انہیں یہاں مت آنے دیں۔ مہروش دل میں اٹھتے شور کو دباتی گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ سب لوگ اٹھ کے باہر جا چکے تھے سوائے زیمل کے، تاکہ ارتضیٰ کو اس بات پر شک نہ ہو کہ مہروش اس گھر میں ہی ہے، مگر وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے بھی ارتضیٰ سکندر تھا، جس کو بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ مہروش نے زیمل سے کہتے روم کو اندر سے لاک کروا دیا تھا، تاکہ اگر ارتضیٰ وہاں آنا بھی چاہے تو نہ آ سکے۔ اس کی معصوم سی احتیاطی تدابیر پر زیمل مسکرائی تھی۔ ماہی، یہ بچکانہ حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم میجر ارتضیٰ سکندر کو روک پاؤ گی اپنے پاس آنے سے، یا وہ خود رہ پاؤ گی ان کے بغیر؟ زیمل کی بات پر وہ موٹے آنسو نوٹ کر کے مہروش کی گالوں پر جا گرے تھے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں اس کا دل اس ستمگر کے معاملے میں اس سے بے وفائی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اتنے ناروا سلوک کے باوجود اس کا تمنا ہی تھا، کیوں وہ اس کی طرح سخت دل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے زیمل، صرف اپنی فیملی کی خوشی کی خاطر مجھے قبول کرنا چاہتے ہیں، اور پہلے ٹھیک ہی تو کہتے تھے۔ وہ مجھ جیسی ناجائز اور ایک ملک فروش درندے کے چھاؤں میں پلنے والی لڑکی کو اپنانا کسی بھی شریف انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ میں چاہتی تھی وہ پورے دل سے مجھے اپنائے، ایسی مجبوری میں نہیں۔ مہروش کی بات پر زیمل گہرا سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ اب اسے اس سب پر یقین ارتضیٰ کی اپنی چاہت دیکھ کر ہی آنا تھا۔ ارتضیٰ نے جیسے ہی ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، وہاں سب لوگ نارمل انداز میں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ مہروش کہاں ہے؟ بغیر کوئی اور بات کیے ارتضیٰ نے سپاٹ لہجے میں ایک ہی بات پوچھی۔ ہمیں نہیں معلوم۔ زینب نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ آپ لوگ ابھی تک مہروش کے ہوش میں آنے کی خبر مجھ سے چھپا کر جو غلطی کر چکے ہیں اسے مزید مت بڑھائیں، آپ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ارتضیٰ مٹھیاں پیٹتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ اوہ، تو لگتا ہے میجر صاحب ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لیں، ہم نہیں ڈرتے آپ سے۔ مہروش ہماری بیٹی ہے، آپ دوبارہ اس سے آپ کے حوالے کر کے ہم اپنی معصوم بیٹی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ناہید بیگم کو ارتضیٰ کے مہروش کے لیے اتنی تڑپ اور محبت بہت اچھی لگ رہی تھی، اور ان کے بیٹے کو اتنی تکلیفوں کے بعد فائنلی اب سکون ملنے والا تھا، اس کی محبت ملنے والی تھی۔ اوہ ریلی، تو آپ سب کو لگتا ہے، کیا لگتا ہے اس طرح اسے مجھ سے دور رکھ پائیں گے؟ آرام سے آپ سب پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ میں اپنی بیوی کو آپ سب سے چھین کر لے جاؤں گا۔ ارتضیٰ نے انہیں دو بدو جواب دیا تھا، اور جو سب اس کے اور مہروش کے درمیان موجود اس کے صبر کو آزما رہے تھے۔ ہماری بیٹی خود تم سے ملنا نہیں چاہتی، اس کا سختی سے آرڈر ہے کہ کوئی بھی کھڑوس انسان اس کے آس پاس نظر نہ آئے۔ چچی کی بات سنتے ارتضیٰ نے اپنا سخت انداز بھولتا دل سے مسکرایا تھا، تو اس کا مطلب اس کی معصوم سی زندگی اس سے ناراض تھی، اور یہ سب اس کی مرضی سے ہوا تھا۔ ارتضیٰ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر گھر کا ہر فرد خوش ہوا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے کے باوجود اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ میری بیوی کو میرے حوالے نہیں کریں گے؟ ارتضیٰ نے سوالیہ انداز میں اپنی تمام فیملی ممبرز کی طرف دیکھا، جن پر چند دنوں کے اندر ہی مہروش کے دل موہ لینے والی شخصیت کا جادو چل چکا تھا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری اور اچھی کیسے نہ ہو۔ جی بالکل، اور ہاں، آپ اپنی شادی کو جاری رکھیں، کسی پر ترس کھا کر اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں۔ زینب بیگم کی بات پر ارتضیٰ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا یہ کس کے الفاظ ہیں۔ اوکے، آپ سب نے جو کرنا تھا کر لیا، اب جو میں کروں گا اس پر میں آپ سب میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہاں، میری شادی کی تیاریاں جو روک دی گئی تھی وہ دوبارہ سے شروع کر دی جائیں، کیونکہ اب میں کسی کی خاطر زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ ان سب کو مصنوعی دھمکی دیتے آخر میں آنکھوں میں شرارت لیے بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، کیونکہ ناہید بیگم نے اسے آنکھوں سے اس وقت مہروش سے نہ ملنے کی درخواست کی تھی، اور باقی سب کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا، کیونکہ مہروش نے نور پیلس میں آنے کی شرط یہی رکھی تھی کہ وہ لوگ ارتضیٰ کو اس کے سامنے نہیں آنے دیں گے۔ جب ان سب کی ریکویسٹ پر ارتضیٰ نے دل پتھر پر رکھتے ابھی مہروش کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ کیا ہوا ارتضیٰ، سب خیریت ہے نا؟ جاسل نے ارتضیٰ کی 5 مس بیلز دیکھ کر جلدی سے کال بیک کی تھی۔ خیریت تو تمہاری کل نہیں ہوگی، تم نے بھی سب کے ساتھ مل کر جو غداری کی ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر رہے گی، مگر ابھی فوراً یہاں آؤ، اپنی بیوی کو لے کر جاؤ، دل میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے
دل پر میں نے جبر کر رکھا ہے مگر اب بالکل نہیں۔ ارتضیٰ کی طرف پر جازل مسکرائے بغیر رہ نہیں سکا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے میجر ارتضیٰ سکندر کا یہ دیوانوں والا روپ دیکھ کر، اور آ تو میں جاؤں مگر میری بیوی تمہاری بیوی کی طرح معصوم بالکل بھی نہیں۔ اس نے جو وہاں سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا تو میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو ویسے ہی مجھ سے ناراض ہے وہ۔ جازل بے چارگی سے بولا تھا۔ شرم کرو اور اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، اتنے بڑے آفیسر ہو کر بیوی سے بات کرنے سے ڈرتے ہو۔ ارتضیٰ نے اس کا مذاق اڑا رہا تھا جس کو انجوائے کرتے جازل بھی ہنسا تھا اور کچھ دیر میں وہاں پہنچنے کا کہتے فون بند کر دیا تھا۔ زیمل مہروش کے کمرے کی طرف پانی لے جا رہی تھی جب کوریڈور سے گزرتے کسی نے اسے بازو سے پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس سے پہلے کہ زیمل سچویشن سمجھتی، جازل نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اپنی باہوں میں قید کیا تھا۔ اتنی بے رخی بھی ٹھیک نہیں ہوتی مائی بیوٹیفل لیڈی۔ جازل نے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ جازل کو محسوس کرتے زیمل کی سانسیں منتشر ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ جازل کے سامنے آنے سے مکمل گریزاں تھی۔ اسے اپنے دل کی حالت کچھ گڑبڑ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مہروش کی حالت دیکھ کر اس جان لیوا کام میں پڑنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ یہ ایک ایسا اندیکھا جذبہ ہے جسے خود کو محفوظ رکھنا بہت مشکل تھا۔ میجر جازل پلیز۔ زیمل اس کے حصار سے نکلنے کی تگ و دو میں کوشش کرتی بالکل پھنسی ہوئی تھی، ورنہ اس کی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنتے اس کا اپنا دل پگھل رہا تھا۔ کیپٹن زیمل، کیا میں اتنے دنوں کے بعد آپ کی گریز کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جازل زیمل کی کمر پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتے اس کے اوپر جھکتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، میں بہت بزی تھی اور مہروش کی وجہ سے پریشان بھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ زیمل نے نظریں چراتے جواب دیا۔ وہ کسی طرح بھی جازل کی طلسماتی نگاہوں کے حصار میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ جازل اس کے انداز دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ریئلی؟ مطلب میری اس دن والی حرکت آپ کو بری نہیں لگی؟ تو دوبارہ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے، کیا اجازت ہے؟ جازل کا اشارہ جوس میں دوا ملانے کے ساتھ ساتھ زیمل کو کس کرنے کی طرف بھی تھا۔ اس نے زیمل کی ٹھوڑی کو انگلی سے چھوا تھا۔ دیکھیں میجر جازل، آپ زیادہ فری ہو رہے ہیں اور آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا تھا۔ زیمل خود کو اس کے آگے کمزور پڑتا دیکھ کر جو منہ میں آیا تھا بول گئی تھی۔ جب اس کے سنجیدہ انداز پر جازل چونکا تھا، اسے تو لگا تھا کہ زیمل بھی اس جیسی فیلنگز کا ہی شکار ہے، مگر زیمل کا سپاٹ انداز دیکھ کر جازل پیچھے ہٹا تھا۔ زیمل نے جازل کے پیچھے ہوتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں میں موجود پہلے والی شریر مسکراہٹ اب ختم ہو چکی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی اپنی حد بھولنی نہیں چاہیے تھی۔ جازل زیمل کو اپنے حصار سے آزاد کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ زیمل کو اس کا یوں دور جانا اور اپنا روڈ لہجہ اچانک بہت برا لگنے لگا تھا۔ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وہ پانی کی بوتل پاس پڑے ٹیبل پر رکھتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارتضیٰ نے نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے میں قدم رکھا جہاں اس کی عزیز ہستی موجود تھی۔ یہاں آنے سے پہلے زینب اور ناہید نے اسے مہروش کے حوالے سے بہت ساری ہدایت کی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ارتضیٰ کے غصے کو اس لیے مہروش کی ہر بات کو تحمل سے سننے کا کہا گیا تھا، کیونکہ مہروش نے ان سب کو منع کیا تھا کہ وہ کسی صورت ارتضیٰ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ وہ ارتضیٰ سکندر ہے جسے روکنا ناممکن تھا۔ ارتضیٰ کی بے تاب نظروں نے بیڈ پر لیٹے اس نازک وجود کی طرف دیکھا جو ہمیشہ اس کی نفرت برداشت کرتی آئی تھی، اور وہی نفرت اب شدید محبت میں تبدیل ہو کر پچھلے کئی دنوں سے اسے سلگائے ہوئی تھی۔ کمرے میں مہدم سی چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مہروش کی دودیا رنگت مزید دھمک رہی تھی۔ مہروش پوری طرح گردن تک کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی ایک کلائی کمبل سے باہر تھی جس پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی اور ماتھے پر بھی چوٹ کا نشان تھا۔ ارتضیٰ کتنی دیر اس کا ایک ایک نقش آنکھوں میں جذب کرتا رہا اور بے اختیار ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ اس نے مہروش کے پاس لیٹے اس کے سر اپنے سینے میں رکھ دیا تھا اور اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اسے نرمی سے خود میں بھینجا تھا۔ ارتضیٰ کے انداز میں فکر اور احتیاط کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ وہ اسے اتنی نرمی سے چھو رہا تھا جیسے شاید وہ کانچ کی گڑیا ہو اور کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ مہروش نے کسمساتے ارتضیٰ کا کالر اپنی مٹھی میں دبوچا اور مزید اس کے قریب ہوتے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا لیا تھا، جیسے اسے نیند میں بھی ارتضیٰ کا لمس محسوس ہوا ہو اور وہ اس کی قربت میں سکون محسوس کر رہی ہو۔ ارتضیٰ نے مہروش کو محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا جو اب بالکل اس کے ساتھ چپک کر سو چکی تھی۔ ارتضیٰ کو ایسے لگا تھا جیسے اسے ہمیشہ سے روٹھا اپنا سکون
واپس مل گیا ہو۔ مہروش کا نرم گرم وجود اس کی زندگی کا خوشگوار احساس بخش رہا تھا۔ اسے خود پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ اس نے کتنی بار دھتکارا تھا مہروش کو، جو صرف پیار اور محبت کے قابل تھی، جس کا کبھی بھی کہیں بھی کسی بات میں بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ ارتضیٰ نے جھک کر اس کے بالوں پر ہونٹ رکھے، جو دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھی اور نہیں جانتی تھی کہ جس کھڑوس کے سامنے آنا بھی نہیں چاہتی تھی اس وقت اسی کی باہوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ مہروش کی سانسیں ارتضیٰ کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے نازک سے ہاتھ کی گرفت ابھی بھی ارتضیٰ کے کالر پہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے بہت دلکش مسکراہٹ نے ارتضیٰ کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ ارتضیٰ سکندر کے گریبان تک پہنچنا ناممکن تھا اور اس کی لاڈلی بیگم صاحبہ نیند میں بھی اسے دبوچے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کے ہاتھ کو ہلکے سے چوما تھا اور چہرہ اس کے سیاہ نرم زلفوں میں چھپاتے پرسکون انداز سے آنکھیں موند لی تھی۔ جس سکون کے لیے وہ سالوں تڑپ رہا تھا، آج آخرکار وہ اسے نصیب ہو ہی گیا تھا۔ کیا کروں میں، کیسے بتاؤں ارحم کو اپنی فیلنگز؟ اس سے پہلے کہ ارحم مجھے خود سے دور کرنے کے لیے کوئی انتہائی قدم اٹھائے، مجھے انہیں بتانا ہوگا۔ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ریحاب کمرے میں کب سے چکر کاٹ رہی تھی۔ جب ارحم سے پیار کا ناٹک کرنا تھا تو اسے کتنا آرام تھا، اور اب جب ارحم کو سب سچائی بتانی تھی تو وہ کتنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مہروش سے مل کر اسے معافی بھی مانگ چکی تھی، مگر ارحم کی طرف سے ابھی بھی اس کی سزا ختم نہیں ہوئی تھی۔ سائمہ بیگم کے کہنے پر اس نے یونیورسٹی دوبارہ سے جوائن کر لی تھی، مگر اس کا دماغ بار بار بھٹک کر ارحم کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ ارحم کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرے گی۔ اگر ارحم نے اسے انکار کر دیا تو وہ ہمیشہ ارحم کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ اس پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ارحم کا روڈ بیہیویئر دیکھ کر اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جب کچھ سوچتے اس نے اپنی ڈائری کا پیج پھاڑتے اپنی خوبصورت سی رائٹنگ میں اپنے جذبات لکھنے شروع کر دیے۔ اس نے وہ تمام فیلنگز لکھ دیں جو ارحم کے لیے دل میں اس کے لیے تھیں۔ شاید وہ اسے زبان سے نہ کہہ پاتی۔ وہ ابھی پیج فولڈ کر کے رکھ رہی تھی جب اسے ارحم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ وہ ایکسائٹڈ ہوتی فوراً ٹیرس کی طرف بڑھی، مگر ارحم کے ساتھ اس کی کسی بات پر ہنستی کوئی لڑکی گاڑی سے نکل رہی تھی۔ ریحاب اسے ارحم کی کوئی کولیگ سمجھ کر اگنور کر دیتی، مگر جس طرح وہ لڑکی ارحم کو دیکھ رہی تھی وہ انداز ریحاب کو عام بالکل نہیں لگا، اور رات کے اس پہر کسی غیر لڑکی کو گھر لانا بھی عام بات نہیں تھی۔ ریحاب کے اندر آگ سی لگ چکی تھی۔ اچانک ارحم کی غیر ارادی نظر ریحاب پر پڑی، جس پر شرارتاً ارحم اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا تھا، اور بس یہ منظر دیکھتے نہ جانے کتنے ہی آنسو ریحاب کے چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ ریحاب کمرے میں بے چینی سے چکر لگاتے ارحم کا انتظار کر رہی تھی، مگر 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود ارحم روم میں نہیں آیا تھا۔ جب ریحاب صبر کا دامن چھوڑتی کمرے سے نکل آئی تھی، سائمہ بیگم اور آصف دونوں 2 دنوں کے لیے کسی رشتے دار کی شادی میں کراچی گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر میں ملازموں کے ساتھ ریحاب ہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، ڈرائنگ روم میں بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ارحم یا اس لڑکی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ملازمہ سے پوچھنے پر جو اسے خبر ملی اس کے اندر آگ لگی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لڑکی ارحم کے ساتھ ایک کمرے میں موجود تھی، اور ارحم نے کسی کو بھی وہاں آنے یا ڈسٹرب کرنے سے منع کیا تھا۔ ریحاب واپس کمرے میں آتے سب سے پہلے کندھے پر ڈالے دوپٹے کو دور صوفے پر اچھالا، پھر ہاتھ میں سائمہ بیگم کے کہنے پر پہنی چوڑیاں اتار کر پھینکی تھی۔ اسے تو لگا تھا کہ ارحم بھی اس کے لیے فیلنگز رکھتا ہے، مگر اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ اس طرح دیکھ کر ریحاب کا دل چیخ چیخ کر رونے لگا تھا۔ شروع سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا۔ وہ جس سے پیار کرنا چاہتی تھی وہ انسان اس سے سب سے زیادہ دور ہو جاتا، پہلے ماں باپ اور اب ارحم، اور اس نے انیس کو بھی اس لیے ہمیشہ خود سے دور رکھا، اور اگر اپنے پیار کو بچانے کی کوشش کرتی تو اس پر خود غرضی کا ٹیگ لگا دیا گیا تھا۔ ریحاب پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر ارحم کو اس لڑکی سے دور کر دے، مگر ابھی اسے اتنا حق حاصل نہیں تھا۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے اسے وہی انگاروں پر لوٹتے جب اچانک دروازہ کھلتے آواز پر ریحاب نے جلدی سے رخ موڑتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ریحاب نے ایک نظر بیڈ پر رخ موڑ کر بیٹھی ریحاب کی طرف دیکھا، مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا۔ ارحم نے اسے مخاطب کرتے سلام کیا، مگر جواب نہیں آیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ارحم ریحاب کی طرف قدم بڑھاتے بولا۔ جب اس کی آواز سنتے ریحاب کو دوبارہ رونا آیا تھا۔ ریحاب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ارحم کا لہجہ کچھ تیز ہوا تھا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ریحاب اس کے قریب آتے بیڈ سے اٹھتے بولی، شاید غصے میں تھی
وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس وقت وہ بغیر دوپٹے کے موجود ہے۔ ارحم نے بلیک کپڑوں میں اس کے دلکش سراپے کو گہری نظروں سے دیکھا، جو اس وقت غصے اور ناراضگی سے سرخ ہو رہے تھے۔ اس کی نگاہیں رحاب کی سرخ آنکھوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو، ناراض میں تم سے ہوں، تم مجھ سے نہیں۔ رحاب نے اس کی بات پر ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالتے اپنی کلائی چھڑوائی، جب ارحم کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے پنک کلر کے پیج پر پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے وہ اٹھاتا، رحاب نے جھپٹے کے انداز میں اس سے پہلے آگے ہوتے اس پیج کو اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ ارحم اس کے ہاتھ سے وہ لینا چاہتا تھا، مگر رحاب ہاتھ کو کمر کے پیچھے لے جاتے 2 قدم دور ہوئی تھی۔ کچھ نہیں۔ رحاب کو اس وقت بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے اب وہ اسے یہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اتنا چھپانے کی کیا بات ہے؟ جب ارحم نے سنجیدہ لہجے میں کہتے رحاب کی طرف ہاتھ بڑھایا جو مسلسل پیچھے کی جا رہی تھی، اس نے ہاتھ اپنے ابھی بھی پیچھے کی طرف موڑے ہوئے تھے۔ جب اس کے نفی میں سر ہلانے پر ارحم نے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کر اسے اپنے ہزار میں لیتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ارحم کے اچانک اتنے قریب آ جانے پر رحاب کی سانسیں منتشر ہوئی تھی۔ پلیز چھوڑے مجھے، رحاب نے ارحم کی گہری سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتی کانپتی آواز میں کہا تھا۔ پہلے مجھے دکھاؤ۔ ارحم کے بولنے پر اس کے ہونٹ رحاب کی گردن سے ٹچ ہوئے تھے۔ اس کی بات کے ساتھ ساتھ لمس پر بھی رحاب نے تڑپ کر اس سے دور ہونا چاہا تھا۔ کچھ نہیں ہے اس میں، اور آپ کیوں یہاں اپنا ٹائم ویسٹ کرنے آگے ہیں؟ جائیں، وہاں آپ کی خاص دوست انتظار کر رہی ہوگی آپ کا۔ رحاب جو پہلے ہی دل برداشتہ ہوئی تھی، اس کے طرز پر دوبارہ رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ شاید زندگی میں اتنا کبھی بھی نہیں روئی تھی جتنا اب اس شخص کے لیے رو رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے تمہاری، مگر پہلے تو بتاؤ اس میں کیا ہے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ ارحم کو اس کی جیلسی پر ہنسی تو بہت آئی، مگر وہ ہونٹ دانتوں میں دباتا چھپا گیا تھا اور اس کی ہلکی ہلکی سوجی آنکھوں میں دیکھتا بولا، اور اس کی بات سنتے رحاب نے غصے میں آتے جھٹکے سے خود کو ارحم سے آزاد کروایا۔ ارحم کی اچانک گرفت ڈھیلی کرنے پر رحاب لڑکھڑا کر پیچھے گرنے لگی تھی۔ جب گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ارحم کی شرٹ کو سینے سے پکڑا، مگر اگلے ہی لمحے دھڑم کی آواز کے ساتھ وہ دونوں اوپر نیچے بیڈ پر جا گرے تھے۔ رحاب کو چند منٹ لگے تھے ارحم کو بالکل اپنے اوپر دیکھ کر رحاب کی سانسیں ایک بار پھر رکی تھیں۔ رحاب نے اب نوٹ کیا تھا کہ باقی دنوں کی نسبت ارحم کا موڈ آج کافی بہتر تھا۔ رحاب نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کر کے اٹھانا چاہا، مگر ارحم نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ ارحم نے غور سے رحاب کی طرف دیکھا، جسے دور رہ کر پچھلے دنوں سے وہ اس کے ساتھ خود کو بھی سزا دے رہا تھا۔ مہروش کے ہوش آنے کے بعد بہت حد تک اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا، مگر وہ اس بات پر شور نہیں تھا کہ رحاب بھی اسے چاہتی ہے یا ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ صرف وقتی جذبہ ہے، مگر آج اس کی جیلسی اور اپنے لیے اتنی شدت پسندی دیکھ کر اس کو بہت سکون دے گئی تھی۔ صرف وہی نہیں، رحاب بھی اسے چاہتی تھی۔ ارحم نے بے اختیار ہو کر جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا، جو مسلسل رونے کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ آپ پورے 3 گھنٹے ایک ہی روم میں رہے؟ رحاب نے چھوٹتے ہی پہلا سوال کیا تھا، جب ارحم اب کی بار اپنا کہکا روک نہ پایا تھا۔ قسم سے کلیگ ہے میری، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ارحم اس کی کیفیت کو دیکھتے نرمی سے جواب دیا تھا، مگر رحاب اب بھی شکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور ایک بار پھر اس نے اپنے بازو چھڑوانے چاہے تھے۔ ارحم اس کی حرکت پر کوئی رد عمل دیتا جب اچانک ٹائم دیکھتے وہ سیدھا ہوا تھا۔ ابھی بہت ارجنٹ کام ہے، کچھ ہی دیر میں واپس آ رہا ہوں، مگر میرے آنے تک جاگتی رہنا۔ اگر تمہاری ساری غلط فہمی دور کرتا ہوں اگر میرے واپس آنے پر سوتی ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارحم جلدی جلدی اپنا موبائل اور کیز پاکٹ میں چیک کرتا بولا تھا، اور رحاب کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر ایک بار پھر اس کے ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے لگاتے جھک کر اس کے کھلے گالوں سے جھانکتی دودیا گردن پر پوری شدت سے اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ رحاب کو جاتے جاتے کی جانے والی اس کی بے باک حرکت پر اپنی جان حلق میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ صبح 8 بجے کے قریب مہروش کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھیں کھلتے ہی اس کے نتھوں سے جو خوشبو ٹکرائی تھی اس کے حواس جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا، جب اپنی پوزیشن سمجھتے اس کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ ارتضیٰ کی باہوں میں اپنے قریب اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے مہروش کی سانسیں رکی تھیں۔ وہ ضدی اکڑو شخص اپنی منوا کر ہی رہا تھا اور اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور اسے سمجھ نہیں آیا
کہ وہ کیا کرے۔ وہ بالکل ارتضیٰ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اپنے زخموں کی وجہ سے وہ زیادہ موو نہیں کر سکتی تھی، اور اگر ذرا سا بھی ہلتی تو ارتضیٰ کی آنکھ کھل جانی تھی، جس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ پائی تھی، کیونکہ ابھی وہ نیند میں تھا اور اس کا یہ حال تھا۔ اگر جاگ جاتا تو اس کے سامنے اپنی پوزیشن پر خفت کے مارے اسے اوپر ہی پہنچ جانا تھا۔ مہروش نے دل ہی دل میں زیمل کو اچھی خاصی گالیوں سے نوازا تھا، جو اس کے ساتھ رہنے کا وعدہ کر کے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ مہروش ایک بار پھر سر اٹھا کر ارتضیٰ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اب دوبارہ اس ساحر کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر دل کی دہائیاں مسلسل جاری تھیں، جو اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ مگر مہروش اپنے دل کو سنبھالتے ارتضیٰ کے حصار سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے کمر کے گرد لپیٹے ارتضیٰ کے بازو کو ہٹانا چاہا، مگر یہ کیا، ہٹنے کے بجائے گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ مہروش نے جھٹکے سے گردن گھما کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا، جو آنکھیں کھولے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا۔ مہروش اس کے مسکرانے پر، اس کے رخساروں پر بننے والے ڈمپل دیکھ کر بے خود ہوئی تھی۔ کتنی حسرت تھی نہ اسے یہ قریب سے دیکھنے کی اور محسوس کرنے کی۔ مہروش کے دیکھنے پر ارتضیٰ کے لب کھل کر مسکرائے تھے۔ گڈ مارننگ زندگی۔ ارتضیٰ نے سر کو ہلکا سا آگے کرتے مہروش کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوما تھا۔ اس کی آواز اور اونٹوں کے نرم لمس پر مہروش جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ جھکایا تھا۔ اس کا چہرہ لال ٹماٹر ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ اس کے منہ پر پھیرنے ہولے سے مسکرایا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ارتضیٰ جان بوجھ کر فارمل ہوا تھا، مگر مہروش اس کو مکمل اگنور کرنے کی کوشش کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارتضیٰ اس کی ناراضگی اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن اسے مہروش کا یہ انداز اور بھی دیوانہ کر رہا تھا۔ میرے کان آواز سننا چاہتے ہیں، کچھ بولو تم۔ ارتضیٰ نے مہروش کا مزاحمت کرتا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے کہا، مگر مہروش نے اس کا تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ریلی، تم مطلب میری بات نہیں مانو گی؟ ڈونٹ وری، میں خود منوا لیتا ہوں۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ٹھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور فوراً مہروش کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے انداز پر گھبراتے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں کو قید کرتا، مہروش نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سر پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ارتضیٰ کروٹ کے بل اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ ارتضیٰ کی شوخ نظریں اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے مہروش کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے پہلے کب دیکھا تھا ارتضیٰ کا ایسا روپ؟ پیار کر رہا ہوں اور پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ ارتضیٰ نے اپنے ہونٹوں پر رکھے مہروش کے ہاتھ کی ایک انگلی کو لبوں سے چھوا تھا۔ مہروش کو اس کے اندر اپنی روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ارتضیٰ سکندر کی ان شدتوں سے تو وہ لا علم تھی۔ ان کے ہر انداز کی طرح پیار جتانا دھونس زمانہ ہی لگتا تھا۔ نہ اپنے پچھلے رویے پر ندامت کا اظہار، نہ ہی اپنی شادی والی بات کلیئر کی تھی، اور اب میجر صاحب سے آرڈر آ رہے تھے۔ کھڑوس کہیں گا۔ مہروش دل میں بڑبڑانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ میجر ارتضیٰ سکندر، میں اب بھی ایک غدار کی بیٹی ہوں، جس سے آپ کو شدید نفرت ہے، جو کبھی بھی آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ مہروش اپنے دل میں اٹھتے احتجاج کو دبا نہیں پائی اور نم آنکھوں میں شکوہ لیے اس کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں جذبوں کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہروش کو لگا تھا ارتضیٰ کو اس کی بات سن کر غصہ آ جائے گا اور وہ اس سے دور ہو جائے گا، مگر اس کی بات سنتے ارتضیٰ نے نرم مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ میری جان، بہت جلد اس بات کا جواب بھی دے دوں گا، بس تب تک کے لیے میں صرف ایک بات یاد رکھنا کہ ارتضیٰ سکندر کی زندگی میں اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ اس کی بیوی ہے، جس پر صرف اسی کا حق ہے، اور اس دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مجھ سے اس سے پیار کرنے کا حق چھین لے، وہ خود بھی نہیں۔ ارتضیٰ نے گھمبیر لہجے میں اسے باور کراتے اس کے ہونٹوں کو ہلکے سے چوما تھا اور پیچھے ہٹا تھا۔ مہروش نے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جیسے وہ بہت لڑنا چاہتی تھی، بہت شکوے کرنا چاہتی تھی، مگر اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی کسی بات کی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر مہروش کے روٹھے انداز کی طرف دیکھا۔ اس کے پھولے چہرے پر اسے بے اختیار ٹوٹ کر پیار آیا تھا، مگر تھوڑا سا انتظار، مزید کرنا، پھر وہ اس کے ساتھ سارے گلے شکوے دور کرنے والا تھا۔ اس کی ہر محرومی، ہر ادھوری خواہش کو اپنی بے پناہ چاہت سے پوری کرنے والا تھا۔ وہ اس کے تمام شکوے، ناراضگیاں اور غلط فہمیوں کو اپنی محبت سے مٹانے والا تھا، مگر اسے کچھ دنوں کا ویٹ تھا، جب اس کی مہروش بالکل ٹھیک ہو کر اس کی تمام تر شدتیں سہنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔
مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اپنے فیصلے میں خود مختار ہوں اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنی مرضی سے کرنے کا حق رکھتی ہوں۔ ارتضیٰ ابھی اٹھا ہی تھا جب مہروش کی آواز پر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے غصہ دلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ارتضیٰ ہنسا تھا، جبکہ ایک بار پھر اس کے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ مہروش نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، نہ ہی میں اب آپ کے غصے سے ڈرتی ہوں۔ مہروش اٹھ کر بیٹھ کر بولی تھی۔ اس کا ارتضیٰ پر غصہ مزید بڑھ گیا تھا، جسے باہر نکالنے کا موقع نہ ملنے پر وہ عجیب چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ ریلی نہیں ڈرتی تم؟ ویسے اب ایسا ہوگا بھی نہیں، اب تم میرے غصے سے نہیں بلکہ میرے بے پناہ پیار سے ڈرو گی۔ ارتضیٰ واپس اس کے قریب ہوا تھا اور اس کی چھوٹی سی ناک پر ہلکی سی بائٹ کرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا دل مہروش کو اس طرح ناراض چھوڑ کر جانے کا بالکل نہیں تھا، مگر آج اسے بہت امپورٹنٹ کام کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ وہ زی ایس کے کورس کی زندگی کی پہلی سب سے بڑی ہار دینے والا تھا، جس کے بعد وہ کچھ ٹائم صرف اور صرف مہروش کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔